السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جنت سے سانپ اور مور کو کیوں نکالا گیا۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ ناظرین، جب شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس کی وجہ سے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ ناظرین، جب شیطان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے، جس کا ورد کرنے سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازے پر بنے ہوئے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور گندم کے اس درخت کے پاس پہنچا دیا کہ جسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ اگر اس گندم کے دانے کو آپ دونوں کھا لیتے آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا۔ اس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی تھے، اور جیسے آج ہے پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو اس کے بعد ہی جس پیر سے مور نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ ناظرین، تو اس وجہ سے سانپ اور مور کو نکالا گیا کیونکہ انہوں نے شیطان کی مدد کی تھی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔